اب ہم بات کریں کہ زلفی بخاری صاحب سے جو وزیراعظم کے معاون خصوصی تھے، راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کے بارے میں جب میڈیا میں ڈسکشن شروع ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور ان کا ایک کہنا ہے کہ جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتے وہ دوبارہ اپنے عہدے پر واپس نہیں آئیں گے۔ زلفی بخاری صاحب بہت بہت شکریہ۔ بڑا سمپل سا سوال ہے کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ فیڈرل منسٹر غلام سرور خان صاحب کا بھی نام آیا، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، تو آپ سے استعفیٰ مانگا گیا یا آپ نے خود ہی رضاکارانہ طور پہ دیا ہے؟ نہیں، استعفیٰ تو میں نے خود ہی دیے میر صاحب، اس میں اگر میں کلیئر کر دوں، استعفیٰ میں نے خود ہی دیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو جہاں تک غلام سرور صاحب کی بات ہے، اگر ان کا نام رپورٹ میں کہیں بھی نہیں آیا، مطلب ہے کہ خالی میڈیا اسپیکولیشن میں آیا ہے، رپورٹ میں ان کا نام کدھر بھی نہیں نظر آتا، تو اگر میرا نام بھی رپورٹ میں کہیں بھی نظر نہیں آتا اس طریقے سے تو میں بھی استعفیٰ نہیں دیتا۔ میرا نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن ایک بڑی کیئرلیس طریقے سے ایک لائن خالی ایڈ کی گئی ہے کہ این انفلوئنشل کلوز ریلیٹیو ہولڈنگ پبلک آفس از رپورٹڈلی ایسوسیٹنگ اینڈ آرگومنٹنگ اینڈ انفلوئنسنگ فار ڈاکٹر تقی شاہ ایکس کمشنر اینڈ نیسپاک۔ تو اس وجہ سے جہاں تک مجھے پتہ ہے تو ڈاکٹر تقی شاہ کا ایک ہی رشتہ دار ہے ابھی اس وقت گورنمنٹ میں، وہ میں ہوں۔ تو اس کا کلیئر مقصد تھا کہ میرے پہ ایک پوائنٹ کیا گیا، تو کیونکہ یہ کیئرلیس سینٹنس اس رپورٹ میں ڈالی گئی ہے تو نہ کوئی انیکشر ہے، نہ کوئی اپینڈکس ہے، نہ کوئی ہائپر لنک ہے اس کے ساتھ کہ کوئی پروف ہے۔ اچھا، مجھے توقیر شاہ صاحب کی فیملی اور آپ کی فیملی کے تعلقات پاسٹ اینڈ پریزنٹ مجھے سارا پتہ ہے، مجھے تو پتہ ہے، لیکن میرے ویورز کو تو نہیں پتہ۔ تو توقیر شاہ صاحب کا آپ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، اور کیا یہ درست ہے کہ آج کل آپ ان کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں ہیں؟ دیکھیں، ڈاکٹر توقیر شاہ میری والدہ کے فرسٹ کزن ہیں۔ میں اپنی پوری زندگی باہر رہا ہوں، وہ ادھر رہتے ہیں، ہمارا کوئی مطلب اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن مناسب بھی نہیں ہے میرے لیے کہ ٹی وی پہ کوئی فیملی کی کوئی اچھی سٹرینز ہوں یا غلط ہوں یا اچھے ٹائز ہوں یا غلط ہوں۔ آئی ڈونٹ تھنک مناسب ہے کہ ٹی وی پہ ویسے ہی اس چیز کو انڈورس کیا جائے۔ بات اتنی سی ہے کہ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب بیسکلی 2017 کی جو رنگ روڈ کی جو بھی اینگل، جو بھی سب کہتے ہیں کہ بڑا اچھا تھا اس وقت، ٹھیک ہے، ابھی کہتے ہیں نا کہ ایڈ آن تو ابھی ہماری حکومت میں ہوا ہے، تو جب وہ بالکل صحیح تھا تو ڈاکٹر توقیر شاہ بیسکلی اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے شہباز شریف کے۔ اب ہم ایک عقل اور لاجک، میں صرف ابھی عقل اور لاجک پہ جا رہا ہوں، عقل اور لاجک ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان جو ایس پی ایم ہو، چیف منسٹر کا اپنی حکومت میں، فیڈرل اور پروونشنل ان کی گورنمنٹ ہو، تو اس وقت ڈاکٹر توقیر شاہ اتنے پہنچے ہوئے انسان ہیں اللہ کے، ان کو اس وقت ایک وحی آئی 2017 میں کہ میں رنگ روڈ کی الائنمنٹ اپنی زمینوں پہ نہیں کروں گا۔ 2018 میں ایک گورنمنٹ آئے گی، اس گورنمنٹ کا وزیر اعظم عمران خان ہوگا، اس کا ایک دوست ہوگا لنڈن میں جو میرا رشتہ دار ہوگا، وہ لنڈن سے اڑ کے آئے گا اور حکومت میں آئے گا، اور پھر میں اس کی الائنمنٹ اپنے گاؤں کی طرف چینج کروں گا۔ تو عقل اور لاجک یہ مطلب یہ جو میرا نام ایڈ کیا گیا ہے وہ یہ کہنے دے کہ خود جب ایس پی ایم تھے انہوں نے نہیں کیا، لیکن جب 2 سال بعد جب ان کی حکومت ہی نہیں تھی تب وہ زلفی کو انفلوئنس کرتے۔ اچھا، آپ دیکھیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں انوالو نہیں ہیں، غلام سرور صاحب بھی کل ہمارے شو پہ تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم اس میں انوالو نہیں ہوں، لیکن یہ جو توقیر شاہ صاحب کا نام ڈالا ہے کیئرلیس طریقے سے، بہت غیر نہیں، میں کہہ رہا ہوں میرا نام ڈالا گیا کہ میں نے ان نے مجھے انفلوئنس کر کے کوئی نیسپاک یا کسی پہ انفلوئنس، میں کہہ رہا ہوں وہ سیکشن ڈاکٹر توقیر شاہ جو بھی ہے وہ اپنی وکالت کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا لنک کسی کے ساتھ کیسے کر دیا کیونکہ ہماری کوئی رشتہ داری کس نے کیا ہے، یہ سازش کی کس نے کیا ہے، کون ہے آپ کا دشمن؟ نہیں دیکھیں میر صاحب، میں کوئی کنسپریسیز میں نہیں جا رہا، میں صرف فیکٹ فائنڈنگ میں جا رہا ہوں کہ یہ فیکٹ ہے، یہ اس پہ ایک لائن لکھی ہوئی، اگر یہ لائن نہ لکھی گئی، کس نے لکھی ہے، کیوں لکھی؟ یہ تو کمشنر صاحب کی رپورٹ ہے نا، کمشنر صاحب نے کیوں لکھی؟ تو اگر یہ لائن نہ لکھی گئی ہوتی تو میں استعفیٰ ہرگز۔ اچھا، آپ کو اس رپورٹ جو ہے، اس ایک رپورٹ کی آپ بات کریں نا، لیکن بندے تو 3 تھے انکوائری کمیٹی میں، تو ایک بندے نے رپورٹ لکھ کے جاری کر دی، میڈیا کو ریلیز کر دی، ایک دوسرا بندہ جو ہے اس نے علیحدہ سے لکھ دی، تیسرے نے علیحدہ سے لکھ دی، اس کی تو کوئی لیگل ویلیو ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں جب ایک ڈبیٹ چلتی ہے نا کہ کوئی چیز غلط ہے صحیح ہے، پی ایم صاحب نے ایک زبردست ایک
چیز نکالی ہے اور روکا ہے ایک بڑے اسکینڈل کو ہوتے ہوئے لیٹ سے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہوئی ہیں. تو سب سے بیسٹ تو یہ ہوگا کہ جس نے یہ رپورٹ لکھی ہے, جس نے یہ لائن لکھی ہے, مطلب مجھے ایکیوز کیا گیا نا کہ یہ چیز ہوئی ہے, میں کسی فورم پہ کسی شو پہ میں حاضر ہوں کہ آپ ان کو بٹھا دیں اور ان کو بول دیں کہ جی دنیا کے سامنے پروف کوئی رکھ دیں, میرے سامنے بھی رکھ دیں کہ میرا کوئی لینا دینا ہو, یا مجھے پتہ بھی ہو کہ رنگ روڈ کہاں شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے, یا میرا کوئی انفلوئنس ہو رنگ روڈ پہ, آپ ڈال دیں. اسی طریقے سے آپ باقی بلیم ایکس کمشنر پہ جو بھی ان نے کی ہے, ایکسٹرا لوپ جو بھی, ٹھیک ہے, وہ اگین مجھے کوئی اتنی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے, ان کو بھی بلائیں اور نئے کمشنر کو بلائیں, ان کو بولیں کہ آرگیو کر رہے ہیں دونوں کو. اچھا, آج جو جہانگیر ترین گروپ ہے جو ایک بنا ہے, اس میں راجہ ریاض صاحب ہیں, اس کے ایک لیڈر ہیں, انہوں نے آج بلیم کیا ہے کہ جو آپ کے خلاف اور غلام سرور کے خلاف جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے شہزاد اکبر ہے. نہیں دیکھیں, اگین دیکھیں, جہانگیر ترین کی اپنی سیاست ہے. یہ جو فور بلاکس جو بنتے ہیں, آپ نے میر صاحب سب سے زیادہ دیکھا ہے کہ یہ بنتے بھی ہیں ختم بھی ہوتے ہیں, جس غلط طریقے سے یہ ختم بھی ہوتے ہیں اس لوگوں کی بدنامی بھی ہوتی ہیں, اور یہ صرف ایک بلیک میلنگ کے لیے بنتے ہوتے ہیں. لیڈر ایک ہی ہے, وہ عمران خان ہے, چاہے نہ کوئی زلفی بخاری ہے, نہ کوئی جہانگیر ترین ہے, نہ کوئی اور ہے. تو اس کو اس پالیٹکس میں تو میں, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اس میں پڑھ بھی سکتا ہوں تو وہ کوئی چیز نہیں ہے. جہاں تک کسی اور کی انوالومنٹ ہو نہ ہو, یہ ساری کنسپریسیز تھیریز ہیں. میرا صرف ایک ہی مقصد تھا ریزائن کرنے کا, کہ میں اپنا نام اس چیز سے, ایک ہی موقف تھا کہ میں نے کسی کے انفلوئنس میں آ کے کمشنر یا نیسپا کو انفلوئنس کیا. میرا موقف اگلے جتنی بھی دیر یہ انکوائری چلتی رہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے کلیئر کروں. جس دن میں اپنے آپ کو اس طریقے سے کلیئر کروں گا تو میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا, میرے لیڈر بھی مطمئن ہو جائیں گے. نیب آپ کی انکوائری کرے گی, کوئی آپ چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنے, یا کس طرح کی انکوائری ہوگی؟ دیکھیں, اپوزیشن کہتی تھی کہ جی آپ ریزائن کریں, میں نے تو ویسے ہی ریزائن کر دیے. اب وہ کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے. اگر ایف آئی اے یا اگر کوئی اینٹی کرپشن یا نیب کریں, وہ کہیں گے جی آپ نے انفلوئنس کیا تھا. تو میں چاہتا ہوں, کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا اسکینڈل بن سکتا تھا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا فورم جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن ہوگا وتھ سپریم کورٹ ججز, کیونکہ یہ اس پیمانے اس لیول کی ایک کرپشن ہو سکتی تھی نا. تو اس لیول کی انکوائری بیٹھے سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. لیکن سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل جو انکوائری کمیشن ہوتا ہے, اس کے لیے تو فیڈرل گورنمنٹ انیشیٹو لیتی ہے. تو میں نے تو پی ایم سے ریکویسٹ بھی کی ہے. کیا آپ نے ریکویسٹ؟ میں نے بالکل کی ہے. کہ آپ کی پرائم منسٹر سے آخری میٹنگ کب ہوئی؟ میری پرائم منسٹر منڈے کو. سر منڈے کو آپ کی ان سے میٹنگ ہوئی؟ جی سر. آپ نے ان کو کیا کہا؟ میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ پلیز اس کو یہ جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ. تو اگر اس کی انکوائری نیب کرے تو آپ کے لیے قبول ہے یا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, میرا قبول, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں کوئی بھی کرے, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے پتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا. اچھا, آپ اوپن ہے جو مرضی. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جو مرضی جو لوگ تسلی اگر اپوزیشن کو چاہیے تو بالکل سپریم کورٹ کا کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ادارے کریں یا گورنمنٹ کے ادارے کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ادارہ کریں, ہم تیار ہیں. مطلب ہم ادھر ہی ہیں. دیکھیں میر صاحب, میرے پہ ایک نون لیگ کے لیڈر شاہد خاقان عباسی نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی یہ بریف کیس پکڑنے والے ہیں, کل بھاگ جائیں گے, یہ وہ. میں پاکستان سے جب سے آیا ہوں, جب انگلینڈ سے پاکستان آیا ہوں, میرے پہ یہی الزام ہے کہ جی بریف کیس پکڑ کے بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے جی, لیکن الزام یہ آتے ہیں کہ جی یہاں بھی دیکھیں تو زلفی بخاری کی زمینیں ہیں, وہاں بھی دیکھیں تو ان کی فیملی کی پرکھوں کی زمینیں ہیں, یہاں بھی دیکھیں تو جدی پشتی کی زمینیں ہیں. تو یا تو میں بھاگ جاؤں گا یا میرے روٹس ادھر کے ہیں. تو نہ مجھے, میں تو اتنا بھی کہتا ہوں کہ انہیں ابھی بولا کہ ای سی ایل پہ ڈالیں, میں کہتا ہوں اگلے ٹیوزڈے کیبنٹ ہے, مجھے ای سی ایل پہ ڈالیں. نہ میں نواز شریف ہوں. آپ آفر کر رہے ہیں کہ میرا نام ای سی ایل پہ ڈالیں؟ سر نہ میں نواز شریف ہوں کہ مجھے باہر جانا ہے. میں ایک اوورسیز پاکستانی بن کے ایک لوکل پاکستانی بنا ہوں. نواز شریف ایک واحد بندہ ہے جو لوکل پاکستانی تھا, جا کے اوورسیز پاکستانی بنا ہے. شہباز شریف باہر بھاگنا چاہتے ہیں, مریم نواز باہر بھاگنا چاہتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں ادھر ہی ہوں, مجھے ای سی ایل پہ ڈالیں, پوری انکوائری ختم کریں. واہ جی واہ, زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں میرا نام ای سی ایل پہ ڈالو, میں کہیں نہیں جانے والا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ان سے دوبارہ بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ بڑے بماغ دوہل یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرا نام آپ ای سی ایل پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں, میں تو کہیں نہیں جا رہا. اچھا زلفی بخاری صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ ایک پبلک فگر ہیں, اس لیے میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں, آپ بڑے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں. آپ بریف کیس کا بھی ذکر کر رہے ہیں, آپ کا ویسے کاروبار کیا ہے؟ میرا جی انگلینڈ میں
میرا کاروبار ہے بیسکلی پراپرٹی ڈیولپمنٹ جی. پراپرٹی ڈیولپمنٹ انگلینڈ میں, اور پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں؟ پاکستان میں میرا کوئی کاروبار نہیں. تو یہ جو آپ پہ الزام لگ رہا ہے آپ نے ادھر زمین خریدی ادھر زمین خریدی, آپ نے کوئی زمین نہیں خریدی. سر میری کوئی بھی زمین اگر رنگ روڈ کے آس پاس بھی 1 انچ بھی ہو, میری والدہ کی, میرے والد کی, میری بہنوں کی, والد کی بھی نہیں ہے, والد صاحب کی بھی نہیں ہے, 1 انچ بھی کوئی ثابت کر دے تو جو آپ سزا. یہ جو کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں آپ پر کہ جی انہوں نے کچھ فرنٹ مینوں کے ذریعے زمین خریدی ہے. دیکھیں الزام تو جو کوئی کام نہ کر رہا ہو اس ملک میں وہ الزام ہی لگاتا ہے. آپ ان فرنٹ مین کو لے آئیں, آپ ثابت کر دیں, آپ مطلب اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ فرنٹ مین آگے ڈالے ہوئے تھے, ٹھیک ہے لے آئیں, بتا دیں کون ہے فرنٹ مین, ان کا لنک ہمارے ساتھ کوئی دکھا دیں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کنسپیریسی سر میں پچھلے 3 سالوں سے میں گزروں, میرے پہ روزویلٹ جو اس سے بہت بڑا اسکینڈل تھا, یہ تو 1-2 بلین روپے ہیں نا, وہ 2-3 بلین یا 2 بلین ڈالرز کا اسکینڈل روزویلٹ میرے ذمہ لوگ کوشش کر رہے تھے ڈالنے کی. میں نے اس وقت استعفے کی بات نہیں کی, میں نے اس وقت, کیونکہ مجھے پتا تھا اسپیکولیشن ہے چلتی رہے گی. یہاں کیونکہ ایک انکوائری ہوئی ہے اور اس انکوائری کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر ایک لائن میری طرف پوائنٹ کرتی ہے, تو اس لیے اس پہ ایک مورل گراؤنڈ بنتا تھا کہ میں ریزائن کرتا ہوں. لیکن اب اگر یہ ایڈ کیا ہے تو اب چھوڑنا نہیں ہے. اب آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا انفلوئنس تھا, کیونکہ میں اب نہیں جانے دوں گا. اب آپ بتائیں کہ میرا کہاں انفلوئنس تھا, کیا میری زمین ہے, کیا میرے فرنٹ مین ہے, کیا جو بھی بکواس کسی کو کرنی ہے وہ بتایا. تو آپ کمشنر راولپنڈی ڈویژن گلزار حسین شاہ کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں جو بھی اس رپورٹ کا ہے, کمشنر صاحب ہیں جو بھی ہیں, میں خالی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یہ چیز ہے انہوں نے ایک اسپیکولیشن کے طور پہ ڈالی تھی نا, لیکن یہ بڑا لوس ہوتا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو لگوایا ہی آپ نے تھا. نہیں میں نے نہیں لگا. یہ غلط بات ہے جی, غلط بات ہے جی. یہ مجھے کسی نے کہا, اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا. نہیں سر میں نے تو جن صاحب نے کہا ہے وہ اگر سن رہے ہیں تو دیکھ لیں, زلفی بخاری صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں اور بڑے رسپانسبل آتے ہیں. کنسپیریسی تیری تو ہر جگہ چلتی ہے لیکن بالکل ہر. اچھا ویسے اب آپ نے اپنی پوزیشن تو کلیئر کر دی, کچھ اور کہہ رہے ہیں تو کہہ لیں آپ, لیکن میں آپ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک اوورسیز پاکستانی تھے, آپ پاکستان آئے, پاکستان میں آ کے آپ پالیٹکس میں حکومت میں شامل ہوئے, یہ ایکسپیرینس کیسا رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں ٹف ہے, وہ کہتے ہیں ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنز. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا, دیکھیں مجھے پی ایم صاحب نے بہت پہلے ہی بولا تھا کہ یہ ایک بڑا مشکل بلینڈ ہوتا ہے, اور ہمارے لیے جو بھی پی ٹی آئی کا ہوا کرو, ان کے لیے رول ماڈل عمران خان صاحب ہیں, ٹھیک ہے جی, جو بھی ورکر پی ٹی آئی کو. اور جب آپ پی ایم کی سٹرگل دیکھتے ہیں 20 سال کی, ان کے لیے بھی کوئی آسان سٹرگل نہیں تھی. وہ بھی جب باہر سے آئے تو کبھی یہودی ایجنٹ, کبھی یہ فنڈنگ, کبھی شوکت خانم پہ اٹیک, کبھی نمل پہ اٹیک, کبھی فیملی پہ. تو ہم تو ان سے سیکھے ہوئے آئے ہیں, جو مورل ہائی گراؤنڈ ہم لیتے ہیں ان سے سیکھا ہے. استعفیٰ دینا پی ٹی آئی نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے, چاہے سبطین صاحب ہو, چاہے علیم خان صاحب ہوں, چاہے میں ہوں, چاہے کوئی اور ہو, یہ ان سے ہم نے سیکھا ہے. تو ان نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا ہے پاکستان. یہ جو انکوائری بھی کرنا, اس اسکینڈل کو روکنا, پبلک کرنا, چاہے یہ ہو, چاہے شوگر ہو, چاہے ویٹ ہو, چاہے جو بھی اسکینڈلز ہوں, یہ ایک رواج جو پی ایم صاحب نے کیا ہے, یہ صرف اور صرف نیا پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے. اس چیز کو ہمیں داد دینی چاہیے, اور ہمارا کام ہے کہ اس کو پھر کھڑا ہو کے آپ کرنا. باہر ہم یہی بات کرتے ہیں تاکہ یہ کسی منسٹر پہ کوئی ریلوے ٹکٹ کا بھی الزام آ جائے, وہ استعفیٰ دے کے پہلے کیس لڑتے ہیں. تو ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں, میں بھی اسی معاشرے میں بڑا ہوں. اچھا آپ اینڈ میں یہ چیز بتا دیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیا ہے, لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے راولپنڈی رنگ روڈ کا, تو 28 جنوری 2021 کو اس سال ایک میٹنگ ہوئی. A meeting to discuss ring road and Margla highway was held on 28 January 2021 under the chairmanship of the Prime Minister. اور کیا تھا ڈسکشن, کیا ہوئی؟ Keeping in mind the original alignment of the Margla highway, part of ring road falling in Islamabad capital territory shall be acquired and developed by the CDA. تو یہ جو فیصلہ ہے یہ تو پرائم منسٹر کی زیر صدارت میٹنگ میں ہوا. آپ لوگ اپنی اپنی وضاحتیں پیش کرتے جا رہے ہیں, کوئی پرائم منسٹر کو جا کے پوچھے گا کہ آپ نے تو یہ منظوری دی ہے, ساری الزام آپ پہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ چیز ہے کہ میں تو کسی میٹنگ میں نہ کبھی بیٹھا ہوں نہ تو پی ایم آفس اور پی ایم نے یہ میٹنگ لی ہے, لیکن پی ایم جب ایک پریزنٹیشن لیتے ہیں وہ پرائم منسٹر اس ملک کے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ اچھا ہے, یہ الائنمنٹ آ رہی ہے, مرگلہ روڈ بڑا اچھا وہ بن رہا ہے, تو اس کی لنک آنا ہے. لنک کہاں سے آ سکتا ہے؟ صرف سنجانی سے. سنجانی کا بعد وہ پورا اسٹریچ 1 کلومیٹر کا صرف ہے جو یہ سارا جو ولول بنا ہوا ہے. تو اس کا یہ ہے. میں آپ سے سوری تھوڑا سا کوشچن سے ڈائیورٹ کروں گا
کہ مرگلہ روڈ پہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہ ہو کہ میں 1 سال بعد یہاں پھر سے آپ کے سامنے صفائیاں پیش کر رہا ہوں. مرگلہ روڈ پہ واقعی ہماری فیملیز کی زمینیں ہیں, میری بھی زمین ہے مرگلہ روڈ پہ, مرگلہ جو نیا مرگلہ روڈ ہے. اچھا. تو اگر رنگ روڈ کو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, اور جو مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر توقیر شاہ فیملی رنگ روڈ کے خلاف ایک ریٹ بھی فائل کرنے والے ہیں کہ رنگ روڈ نہیں بننی چاہیے, ان کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن فائدہ ضرور مرگلہ روڈ میں ہے. تو یہ نہ ہو کہ ابھی میں جو بھی مرگلہ روڈ بنانا چاہ رہا ہے وہ پورے تسلی سے دیکھ لے, یہ نہ بولیں کہ بعد میں زلفی بخاری نے انفلوئنس کیا تھا, پہلے چیک کر لیں کیونکہ اس میں واقعی ہمیں فائدہ ملنا ہے. اچھا. تو پلیز ذرا جو بھی کرے صحیح ذمہ داری سے کرے, جس نے بھی مرگلہ روڈ یہ بنانا ہے, کیونکہ اس میں واقعی ہمیں فائدہ ہوگا. اچھا. جن کے بھی وہاں زمینیں وہاں ہوں گی تو وہاں ہیں. تو اس میں آپ کو یہ ایک چیز دیکھ لیں. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں, کوئی بھی پرائم منسٹر ملک کا ہو, کوئی کسی ملک کا ہو, وہ ٹیکنیکلٹیز میں ان کا جانے کا ان کا کام نہیں ہے, ان کی ٹیم کا کام ہے. اگر ٹیم ان کی نہ پرفارم کر سکے کہ وہ ٹیکنیکلٹیز اس وقت نکال سکیں تو وہ وزیر اعظم کی غلطی نہیں ہوتی, وہ اس ٹیم کی غلطی ہوتی ہے. تو اس لیے پی ایم صاحب نے اس ٹیم کی نااہلی پہ یہ ساری کمیشن بنائی ہے, یہ ساری چیز بنائی ہے. تو وزیر اعظم نے اپنا کام اس وقت بھی کیا تھا, اس وقت بھی کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی ٹیم کو کھینچا ہے. تو اب ٹیم آ کے سمجھائے اور پیش ہو آگے کہ کیا 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 نہیں کیا. بہت بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب. ناظرین, بخاری صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور وہ بالکل اوپن ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں احتساب کے لیے تیار ہوں, اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. میرا نام ECL پہ بھی ڈال دیں, سپریم کورٹ کے ججوں کا کمیشن بھی بنا دیں, جس نے میرے پہ جو الزام ثابت کرنا ہے وہ اس کمیشن کے سامنے ثابت کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.